جی پیپلز پارٹی اور متحدہ کے درمیان جو اتحادی جماعتیں ہیں وفاقی حکومت میں اس کے درمیان جو ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آج بلاول ہاؤس میں ایک اجلاس رکھا گیا ہے جس میں وفاقی وزراء اور ایم کیو ایم کے نمائندے اور جو دوسرے اتحادی ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ اس حوالے سے آج 7 بجے یہاں پہ اجلاس ہے اور ابھی اس سے پہلے جب اجلاس تمام جماعتوں کا ہو اس سے پہلے پیپلز پارٹی اپنا ایک مشاورتی اجلاس جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے لیے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ناصر علی شاہ جو ہے وہ یہاں شرجیل میمن اور دیگر وزراء کے ساتھ یہاں پہنچ چکے ہیں اور وہ اس وقت آصف علی زرداری سابق صدر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے اور اس میں وہ اپنا لائحہ عمل طے کریں گے کہ ان کے یہاں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے اور جب یہ اجلاس شروع ہو جائے تو ان کو کیا موقف رکھنا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق سندھ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو انتخابات بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات عدالت کے حکم پہ ہو رہے ہیں اور انہوں نے بارہا الیکشن کمیشن کو بولا ہے اور ان کو گزارشات کی ہیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیں، لیکن الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے 31 دسمبر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا تھا جو ان کے بلدیاتی نمائندے جو ابھی امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے ان کا، اور وہاں پر حتمی طور پر قاضی آصف آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایم کیو ایم قیادت نے بلاول ہاؤس جانے سے پہلے ایک حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ سابق ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم پاکستان کا وفد بلاول ہاؤس کے لیے روانہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں آج جس کے نمائندے سہیل رب سے۔ سہیل بتائے گا وفد میں کون کون شامل ہے؟ جانے سے پہلے اپنی حکمت عملی تیار کی ہے اور وفد جو ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی براہی میں وفد میں وسیم اختر، خواجہ اظہار الحسن اور جاوید حنیف یہ 3 رہنما شامل ہیں اور جو اسٹریٹجی پلان کی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج ایم کیو ایم 2 ٹوک فیصلہ کہ ایم کیو ایم کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ان کو مین ایشو تھا وہ حلقہ بندیوں پہ تھا۔ آج سے 8 مہینے پہلے سے ایم کیو ایم نے کہا کہ یہاں پہ حلقہ بندیاں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے غیر منصفانہ ہوئی ہیں اور ایم کیو ایم کا یہ کہنا تھا کہ آج ہم نے قانونی اور آئینی جو بات چیت کرنے کے لیے ہم نے خواجہ اظہار الحسن اور وسیم اختر کو تیار کیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو وفاقی وفد ہے ان سے ہم لوگ آج بات کریں گے اور اگر یہ بات نہیں بنتی تو ایم کیو ایم وفد میں ذرائع نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ اس کے بعد ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ پھر آج سے 8 مہینے پہلے جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو سائن ہوا تھا اس سے پھر آج ہم بیک ہو جائیں گے اور پھر ہم بالکل آزاد ہوں گے اور ہم اس معاہدے کی پاسداری کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو ایم کیو ایم کے ذرائع یہ ہمیں کنفرم کرتے ہیں کہ آج ایم کیو ایم کی طرف سے ایک ڈیسائسو جو ہے وہ موومنٹ ہے اور فیصلہ کن بحث کے لیے آج ایم کیو ایم کا وقت جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں جا کے بیٹھے گا۔ سیاسی الیکشن کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو مین ایشو ہے اس کو ڈسکس کرے گا کیونکہ ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے کہ یہاں پہ حلقہ بندیوں نے جو کہ صوبائی حکومت کے زیر انتظام ہوئی ہیں اس میں جو ہے کوئی ایک جو حلقہ ہے وہاں پہ 30,000 ووٹر رکھیں اور کسی ایک حلقے میں جو ہے وہ 90,000 ووٹر رکھیں اور ایم کیو ایم کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جہاں پہ اردو اسپیکنگ آبادی ہے یا جو ایم کیو ایم ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ 90,000 کی ایک ڈیوٹی بنا دی ہے اور جہاں پہ جو ہے وہ دیگر آبادیاں ہیں وہاں پہ جو ہے وہ 30,000 کی ایک ڈیوٹی بنا دی ہے۔ تو اس حوالے سے حلقہ بندیوں پہ جو موقف ہے ایم کیو ایم کا وہ یہ ہے کہ یہ غیر منصفانہ حلقہ بندیاں ہیں اور اگر ان حلقہ بندیوں کے تحت اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کو اس کا نقصان ہوگا۔ جی ٹھیک ہے سہیل ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ قاضی آصف آپ کی طرف آئیں گے، یہ ذرا بتائیے گا کہ اگر جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ سے بیک ہو جایا جاتا ہے تو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے متبادل پلان کیا ہوگا؟ ذرائع کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ابھی سہیل جو ہے وہ سہیل رب صاحب بتا رہے تھے تو یہاں پہ پیپلز پارٹی والوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے بھی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جو اس حوالے سے آئینی اور قانونی نکات کے حوالے سے کام کرے گی، جو اس وقت بھی بلاول ہاؤس میں موجود ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے جو 15 جنوری کا حتمی اعلان پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین
بلاول بھٹو زرداری کر چکے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس کوئی, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات ملتوی نہیں کر رہا, اس لیے وہ اس جو تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں بھی کریں گے. جو ہمارے دوسرے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کو ہر حال میں اس اتحاد میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ رہے گا کہ آپ جو ہے وہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے یا ایک بار اور جو ہے الیکشن کمیشن کو خط لکھا جائے, لیکن اس کا حتمی طور پر پھر بھی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ الیکشن 15 جنوری کو ہی کرانے پہ جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے اور وہ یہ سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. ذرائع یہ بھی کہیں کہ وفاق میں جو صورتحال ہے, باپ کی جو اراکین جو بلوچستان سے آئے ہیں یا خود یہاں سے کراچی سے پیپلز پارٹی کا حکومت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے سے معذوری ظاہر کر دی ہے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا تنازع حل کرانے کے لیے ایاز صادق کی قیادت میں اتحادی جماعتوں کا وفد 7 بجے دونوں جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرے گا. سہیل ڈرب اور قاضی آصف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ.